شادی کے لیے آفرز تو آتی ہوں گی. ہاں بھائی نعیم حیدر پنجو تھا, اب تو اسٹیٹس بھی ہے, مشہور بھی ہو گئے ہیں. ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے. اور وہ لڑکیاں آفر خود بھی کرتی ہوں گی آج کل تو ماشاءاللہ سے. لڑکیاں میسج مجھے کرتی ہیں لیکن میں بلاک کر دیتا ہوں. مرشد مانا ہوا ہے, لوگوں نے مرشد مانا ہوا ہے. ہاں مرشد, بالکل بالکل مرشد ہیں جی. کسی کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی صحافی کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, کسی یوٹیوبر کے ساتھ میرا مقابلہ ہے. مطلب یہ جو آپ ابھی ویلاگ بناتے ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ان کو خود سے چینل چلانے کا یا مشہور ہونے کا شوق ہے, یہ ڈیوٹی خان صاحب نے. اچھا جی, السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں قمر میکن یوٹیوب اینڈ فیس بک چینل. اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کو آپ ہر دوسرے چینل پر دیکھتے ہیں. آج کل بہت فیمس ہیں, بہت کام کر رہے ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ, بہت ایکٹیو لائر بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان صاحب کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے آ گئے یہ سیاست, پالیٹکس, بڑا ایک دم آپ کو ہم نے اسکرین ساری پر دیکھنا شروع کر دیا, کب شروع کیا یہ کام؟ دیکھیں, پہلی بات تو بتاؤں کہ جب اسکول سے شروع کرتے ہیں, اسکول سے شروع کر لیں. ابتدائی تعلیم, وہ ہوتا تھا نا اسکول میں ایک سوال کہ جی فلاں شخصیت نے اپنی ابتدائی تعلیم فلاں جگہ سے حاصل کی, تو ابتدا کے دنوں کی کچھ معلومات. ابتدا کے دنوں کی جو ہے, میں سٹارٹ کیا وہاں پر اپنے گاؤں سے, سرگودا کے اندر. اچھا. تحصیل بھیرا, اس وقت بھروال ہوتی تھی جی, اور وہاں پر ایک گاؤں ہے ہمارا ڈھل جی, تو وہاں سے سٹارٹ کیا اور وہیں پہ یہ اسٹڈی شروع کی. کچھ ٹائم کے لیے میں درمیان میں چھوڑ دیا اسکول سے. وہ جیسے ایک بچوں کو بھی ایک وہ ہوتی ہے جناب کہ یہ پڑھنے والا جو کام بڑا مشکل ہے, ہر روز کتابیں اٹھانا پڑھنا, پھر وہ جو اساتذہ ہیں ان کی مار سے بھی بڑا ڈر لگتا ہے جب آپ پڑھ کے نہیں جاتے. صحیح. تو درمیان میں چھوڑ دیا, دوبارہ ایڈمیشن لیا اور بس یوں سمجھ لیں کہ ایک پرائیویٹ جو ہے وہ میٹرک کیا وہاں سے چک مبارک سے. ٹھیک. اور اس کے بعد بھلوال, وہاں پر میں پڑھتا رہا. پھر سرگودا گیا, سرگودا یونیورسٹی میں بھی میں پڑھتا رہا اور قائد اعظم لاء کالج سے میں نے پھر لاء کیا. صحیح. اور میرے ذہن میں کبھی یہ نہیں تھا کہ میں لائر جو ہے وہ بنوں گا یا وکالت والا پروفیشن جو ہے وہ چوز کروں گا. اچھا. پہلے جو تھا جیسے ایک بچپن میں ہوتا ہے کہ مائیں کہتی ہیں کہ آپ جو ہے نا پائلٹ بنو گے, ڈاکٹر بنو گے, تو مجھے بھی جہاز اڑانے کا شوق تھا. میں کہتا تھا کہ میں بھی. فینٹیسی تھی یا واقعی شوق تھا؟ نہیں, مجھے بچپن میں یہی ہوتا ہے نا کہ آپ جب ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, تو آپ کو جو کھلونا ہے سب سے زیادہ جو اچھا لگ رہا ہوتا ہے وہی لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جہاز اڑتا ہے, باقی تو سارے زمین پہ چلتے ہیں. تو بس وہ خواہش تھی کہ میں بھی جہاز اڑاؤں گا, ہوا میں جاؤں گا. صحیح. ٹھیک ہے. تو لاء کے بعد پھر پریکٹس وغیرہ کہاں پر کی, اور یہ آئی ایل ایف اور سیاست میں کب انٹری ہوئی؟ میں نے اصل میں جو پریکٹس ہے وہ سٹارٹ کی بھلوال سے, بھلوال بار تھی, اور 2018 میں ولنگ ہوا کہ میں جو الیکشن لڑوں این اے کا, اور وہاں پر میں نے 2018 میں نومینیشن پیپر بھی جمع کروائے, کمپین بھی ایک باقاعدہ کی, اور پھر آگے نہیں لڑا. اور اس کے بعد جو اسلام آباد کا سفر ہے, جب گورنمنٹ آئی تو 2019 میں اسلام آباد آ گئے جی, اور یہاں پر آ کے پھر آئی ایل ایف میں ایکٹیو وہیں تھے, پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں. آئی ایل ایف میں میرے پاس عہدہ تھا وہاں پر صدارت کا جب میں تھا بلوال جی, اور اس وقت میں صدر تھا ادھر. جب سٹارٹ میں نے لاء کیا, اور آئی تھنک ہوگا 15 یا 16 ہوگا, اور وہاں سے میں آئی ایل ایف کا. لیکن خان صاحب کو شروع سے وہ دیکھتے تھے ہمیشہ, وہ نون لیگ کو بھی دیکھا تھا, زرداری کو بھی, اور سب کو. خان صاحب کو کیونکہ وہ آج بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر بچے کی محبت ہے, تو اس کی کوئی ایک ریزن تو ہے نہیں کہ ایک وجہ سے محبت ہے. تو جب ادھر اسلام آباد آیا تو اسلام آباد جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ میں پریکٹس شروع کی, اور کیسز وغیرہ خان صاحب کے جو ہیں وہ کیسز, کیونکہ ہمارے ایک انکل تھے شاہد نسیم گوندل مرحوم, وہ خان صاحب کے کیسز بیسیکلی کرتے تھے جو ڈیفیمیشن سوٹ ہیں. صحیح. تو انہوں نے جو ہے وہ کے پی پشاور میں اور یہاں پر جو ہے ثوابی میں کیسز تھے ان کے پاس, اور کچھ ادھر تھے, تو ان کے ساتھ آنا جانا. وہ انصاف لائر فورم کے چیئرمین تھے پورے پاکستان کے. تو میں نے انصاف لائر فورم کا وہاں بھلوال کے بعد عہدہ نہیں لیا,
اچھا ٹھیک ہے. یہاں پر میں آیا تو میں نے کوئی اس طرح کا عہدہ نہیں لیا, کیونکہ وہ چیئرمین تھے اور ساری کوآرڈینیشن بھی یا سب کے ساتھ وہ سارا کرنا, میٹنگز یہ وہ سارے فنکشن ہم کروا رہے ہوتے تھے. ہر چیز کے آگے فرنٹ پہ آ کے رات دن بھاگنا دوڑنا اور کام کرنا, اور صرف یہ ہوتا تھا کہ بس یہ پتہ نہیں تھا کہ جا کدھر ہیں, بس یہ پتہ تھا کہ بس یہ کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں. ٹھیک. اب خان صاحب جب وہ فوت ہوئے تو وہ کیسز تھے, تو خان صاحب سے جو پہلا پاور آف اٹارنی لیا تو ہم نے جا کے ریپرزینٹ کیا وہاں پر سوابی میں, میں میرے ساتھ انتظار بھائی ہیں بڑے جی, اور علی جاد بوٹر, ہم تینوں گئے. اور وہ جو وکالت نامہ تھا وہ بڑی ایک ایکسائٹمنٹ بھی تھی کہ پہلی دفعہ خان صاحب انٹرنیشنل لیڈر ہیں اور ان کا وکالت نامہ مل رہا ہے. اور وہ اس وقت پی ایم تھے, اس وقت تو وکالت نامہ اور بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ بندہ پرائم منسٹر ہو اور اس کے ساتھ عام لوگوں کی اس طرح سے ایکسیس بھی نہیں ہوتی, پروٹوکولز اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, اور اتنا خان صاحب کے ساتھ انٹریکشن بھی نہیں تھا. وکالت نامہ لیا اور جا کر کیا تو وہ ہم نے کیس جیت لیا پشاور سے, سوابی سے. تو وہ سب کی طرف ایک میسج گیا, تو لوگوں نے دیکھا کہ کوئی ہیں لڑکے اور وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو ادھر ادھر ہم نے بھی خبریں تھوڑی سی اپنے دوستوں کے ذریعے کہیں کہ یار لگا دو ہماری پوسٹیں وغیرہ, سب نے لگائیں. تو اس سے لوگوں کو پتہ چلا, ٹی وی چینلز پہ کے اوپر بھی چلا کہ عمران خان. پھر ہم نے کیا کیا کہ جب کیس جیتے ہیں تو پہلی پریس کانفرنس ہماری زندگی کی وہ ہم نے پشاور کلب میں جا کر کی. تو اس جب پشاور کلب میں ہم گئے, وہاں پر جب جا کر پریس کانفرنس کی ہے تو لوگوں کو تھوڑا سا وہ فیل ہوا کہ واقعی کوئی سیریس معاملہ ہے, یہ ایویں نہیں ہر روز پوسٹیں لگاتے آ رہے ہیں جا رہے ہیں, پہنچ گئے. تو بس پھر خان صاحب کے جتنے کیسز تھے وہ وکالت نامے ملتے گئے, کیونکہ ان کے کافی کیسز تھے, مختلف لائرز تھے. کچھ لائرز جو خان صاحب کے پہلے حکومت سے پہلے وہ تھے وہ بھی ڈیفینیٹلی ادھر اسمبلی وغیرہ میں, سینٹ میں, اور وہ ادھر مصروف ہوتے تھے, تو وہ پراپر پرسو نہیں ہو رہا تھا. کر تو ماشاء اللہ وہ اچھے رہے تھے, لیکن انہوں نے کہا کیونکہ ان کی مصروفیت ہوتی ہے تو آپ ہی یہ سارا کریں. تو ہمارے پاس کافی کوئی 20 سے زیادہ مقدمات آ گئے. تو اور وہی خان صاحب کے ان کے دور حکومت میں تھے, اور وہ یہی تھے کہ کسی حلقے سے ڈی سیٹ کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے نومینیشن پیپر غلط دیے ہیں, یا ڈیفیمیشن کے سور کسی زرداری کو جیو والوں نے بھیج دیا جی, یہی کیس تھے. یہ تو جو آج غداری کے اور دہشت گردی کے اور دوسرے اور تیسرے سائفر والے, یہ تو حکومت جب گئی ہے تو سارے بن پڑے. تو ہم نے وہاں سے رات دن باقاعدہ طور پر, اور اس پورے لمحے کے اندر ایک ٹائم کے لیے بھی ہم یہ نہیں ہوتا تھا کہ آج بڑے ریلیکس ہو گئے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے یوں سونا صبح سے لے کر شام تک, اور پتہ بھی نہیں ہے کہ خان صاحب سے کب ملاقات ہوگی. اب اس ٹائم ہم نے کیس بھی جیت لیا تب بھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی. اچھا. خان صاحب کی جب حکومت گئی ہے تب ملاقات ہوئی. اچھا. پہلی ملاقات بنی گالہ میں ہوئی جب انہوں نے لیگل ٹیم سب کو بلایا کہ اب یہ کیسز بنائے گئے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا. تو اس میں ہم بھی گئے. وہ جب انہوں نے بلایا ہمیں تو ہم گئے ہیں, تو وہاں پر وہ میٹنگ چل رہی تھی, تو ہمارا تعارف ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ادھر کیا. تو خان صاحب بڑا خوش ہوئے, اور اس کے بعد پھر کیونکہ ہم محنت کرتے تھے, رات دن بھاگتے تھے, اسلام آباد والے لائر بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے تھے, لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر 25 مئی کے بعد FIRs درج ہوئی نا, ان میں ورکرز کا انہوں نے بڑا زبردست کام کیا. اسلام آباد والوں نے جو پولیٹیکل لیڈرز تھے ان میں سے زیادہ جو لوگ ہیں پھر وہ ہمارے پاس آئے. پسند ناپسند ہوتی ہے پارٹی میں, مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا کہ بھائی یہ تو بہت آگے چلا گیا, اتنی زیادہ ایکسیس مل گئی, بہت زیادہ قریب ہے, باقی لوگ نہیں جا پاتے اتنا, تو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اصل میں نا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب آئے ہیں اور کر گئے ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا کہ 2019 سے لگے ہیں, اور یوں جیسے آج اب آپ دیکھ رہے ہیں رات دن ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں, اس ٹائم بھی بھاگ رہے ہوتے تھے لیکن نظر نہیں آتے تھے. ٹھیک ہے, اور یہ ایفرٹ ایسی جاری رکھی, لیکن ڈیفینیٹلی لوگوں کو ہوتا ہے, ساتھ آپ کے کولیگز لائرز کو بھی ہوتا ہے, ہونا نہیں چاہیے اور کسی کی ٹانگ نہیں کھینچنی چاہیے. آج تک ہم نے کسی بندے کے حوالے سے ایسی بات نہیں کی. ہاں ہمارے حوالے سے لیگ پولنگ ہر طرف سے وار ہو رہے ہوتے تھے, خان صاحب سے دوسری کافی تنقید ہوتی ہے جی, ان کو میڈیا کا شوق ہے, کیمرے پہ آنے کا شوق ہے, یہ بلکہ ایک جو صحافی ہے ہمارے, ہم ان کو صحافی کہہ دیتے ہیں, مجبوری ہوتی ہے, ٹی وی پر بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے چینلز پر, وہ کہتا ہے جی ٹک ٹاکر ہے, ان کو تو ٹک ٹاک بنانے کا شوق ہے. اصل محنت شاید کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی, محسوس ہوتا ہوگا نہیں, پریشانی تکلیف. اصل مسئلہ یہ ہے نا کہ جب خان صاحب کی 9 مئی کے بعد گرفتاری ہوئی, اس گرفتاری کے بعد ہم نے جو ہے, میں پہلے یہاں اسلام آباد میں یہ سارے کیسز کر رہا تھا پیش ہونا, جیسے آج مختلف کیسز میں ہم پیش ہوئے ہیں, اور خان صاحب کی طرف سے میں ہی پیش ہوا ہوں, کبھی دوسرے بھائی پیش ہو رہے ہیں, یا لاہور ہو گئے ہیں انتظار علی.
تو یہ ہماری ٹیم تھی اور ہم پیش ہوتے تھے ہر جگہ پہ. لیکن جب وہ ان کو جو ہے 9 مئی والا واقعہ ہوا اس کے بعد میں لاہور چلا گیا. جب لاہور گیا ہوں تو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 4 مہینے پہلے میں کوئی ہر جگہ پر آ رہا تھا. تو ہوا یہ کہ 2-3 انٹرویوز میں خان صاحب کی نظر پڑ گئی کہ نعیم صحیح بول لیتا ہے یا بھی جا رہا ہے یا ٹی وی والے بھی سے لیتے ہیں. مطلب ترجمانی کرنے کے لیے بھی ہنر چاہیے نا, گر چاہیے, کمیونیکیشن سکلز ہوتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایک دن بیٹھے انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ جو کیسز ہیں نا, کیونکہ میں تو بتا نہیں سکتا ہر روز, میں نے قوم کو دوسرے میسج بتانے ہیں, لوگوں کی گرفتاریاں اوور آل انٹرنیشنل میڈیا پہ بات کریں, اب ہر کیس کے فیکٹس آپ کو پتہ ہیں. تو تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ تم نے عدالت جاتے ہوئے کل کا پلان ان کا کیا ہے, کیا کیسز ہیں, نکلتے ہوئے ولاگ کرنا ہے اور پھر آ کے گھر کرنا ہے. اور تم نے 2-3 نہیں کرنے, 5-6 بناؤ. اور مطلب یہ جو آپ ابھی ویلاگ بناتے ہیں, لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ان کو خود سے چینل چلانے کا یا مشہور ہونے کا شوق ہے, یہ ڈیوٹی خان صاحب نے. اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ صرف ویڈیوز ہی بناؤ, اچھا انہوں نے کہا تم یوٹیوب چینل بناؤ. یہ ان کے الفاظ ہیں, مطلب خان صاحب کے سامنے بھی یہ ویڈیو جائے گی. انہوں نے کہا تم یہ کرو کہ یہ ویڈیو اپنا یوٹیوب چینل بناؤ. دیکھو میرا یوٹیوب چینل ہے نا تو 1 ملین سے اوپر, جیسے خان صاحب بات کرتے ہیں کہ 1 ملین سے اوپر فالوور جو ہے نا وہ سبسکرائبر مل گئے ہیں, تو تمہارا ہم یوں اٹھا دیں. انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا والوں کو بتاؤ, 3-4 انہوں نے نام لیے, جبران وغیرہ. انہوں نے کہا کہ علی خان کو کیسے ان کے ساتھ کنیکٹ کراؤ, اور انہوں نے ان کو کہا کہ آپ گروپ بناؤ, گروپ کے اندر یہ ویڈیو ڈالے گا ہر روز کی, اور آپ لوگوں نے ہر جگہ پر چلانی ہے, اور یہ اپنے پیج پہ بھی ہر جگہ پر چلائے گا. اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم ہر جگہ پہ ڈالو. اور ٹک ٹاک کا تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا زیادہ, کیونکہ بیسیکلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے میسج دینا ہے عوام تک, لوگوں کو شعور دینا ہے, لوگوں کو بتانا ہے کہ اس وقت جو ایکچوئل انفارمیشن ہے وہ ایکچوئل طریقے سے عوام تک ہر جگہ ہر پلیٹ فارم پہ. اور یہ بڑا اچھا ٹک ٹاک والا ہے. حالانکہ میں تو وہ خود جیسے کرٹیسائز بندہ کرتا ہے نا کہ فلانا ٹک ٹاکر ہے بھائی. اب یوٹیوب جو لوگ بنائے ہوئے ہیں ٹھیک ہے, ان کا اپنا کام ہے, وہ بنانا چاہیے, اس میں کسی کی کیا ہے. لیکن ٹک ٹاک کے حوالے سے وہ میرے بھی کوئی اتنے اچھے کمنٹس نہیں ہوتے تھے, لیکن جب سے خان صاحب آئے تو ہمارے بھی اس کے حوالے سے پازیٹیو کمنٹس ہو گئے. اب رات کو کیا ہوا کہ خان صاحب نے گروپ کے اندر میسج کیا, خان صاحب نے تمام گروپس میں مجھے ایڈ کیا جو ہمارے ٹویٹر کے تھے, سوشل میڈیا والے تھے. گرفتاری سے پہلے نا, گرفتاری میں نے کہا جیل میں تو موبائل نہیں ان کے پاس. ہاں, انہوں نے تمام گروپس میں مجھے ایڈ کیا اور سب کو میسج کیا ٹھیک ہے کہ آج کے بعد نعیم جو ہے نا وہ ویلاگ بنائے گا, آپ لوگوں نے ری ٹویٹ بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے, اور اس کا میں نے اسپیشلی کہا. اور وہ انہوں نے ادھر بھی شیئر کیا, یہ نہیں دیکھا کہ میں نے وہ پڑھ لیے, پھر مجھے کہتے ہیں ساتھ میں وہی فارورڈ کیا, وہ میسج لکھ کے نیچے لکھتے ہیں ویئر از یور ویلاگ. تو میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے پہلا ویلاگ تھا تو مجھے کیا پتا تھا. 2-3 گھنٹے لگ گئے, صبح 5 بجے میں سویا ہوں, اور میں نے بنا کے بھیجا. دوسرے دن پھر میں نے بھیجا, خان صاحب کا فون آ گیا, نہیں اس کو ایسے کرو, پوائنٹس میں بتاؤ, اور یہ کرو. اور ہر بات کے اوپر اب جس دن بھی ہم جیل میں ملنے گئے ہیں نا تو مجھے میری طرف ان کی آنکھیں ہوتی ہیں. شعیب شہین صاحب اور میں تھے, انہوں نے اسپیشلی دیکھا, انہوں نے کہا کہ آپ نے دونوں نے یہ کرنا ہے, یہ بات کرنی ہے, اور اس کے اوپر پہلی دفعہ بھی انہوں نے مجھے نوٹس بنوائے. اچھا, تو میں تو جو چلا رہا ہوں, جو کر رہا ہوں, انہوں نے مجھے کیا. ادروائز اگر مجھے شوق ہوتا ویڈیوز بنانے کا, چلانے کا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ 2019 سے ہم کام کر رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی دیکھا نہیں. جب ان کی ہدایت آئی میں نے شروع کر دیا. انہوں نے کہنا ہے نہیں بنانا, میں نہیں بناؤں گا. میں کسی کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہ میں کوئی کسی صحافی کے ساتھ میرا مقابلہ ہے, کسی یوٹیوبر کے ساتھ میرا مقابلہ ہے. میں نے بنا دیا, 2-3 دفعہ میں نے لنک شیئر کیا ٹویٹر کے اوپر. لوگوں نے کرٹیسائز کیا کہ یہ صحافیوں کا کام صحافیوں کو رہنے دیں, آپ وکیل جو ہیں یوٹیوب پہ آ گئے. بھائی میں ان کا اسپوکس پرسن ہوں لیگل افیئرس کا, میں نے بنایا ہے, اور میں نے بیان جاری کرتے ہیں, میں نے جاری کیا ہے, میں اپنے اس چینل کے اوپر ڈال دیتا ہوں. اور اگر چینل بنانا ہی جو گناہ ہے ملک کے اندر, تو پھر بین کر دی جائے تو ہم بھی نہیں چلائیں گے ادھر. اچھا, اور آگے کیا آپ کے کیا پلانز ہیں؟ یہ تو مطلب اب مکمل طور پر عملی طور پر آپ سیاست میں آ گئے ہیں, آگے کیا سوچے فیوچر میں؟ دیکھیں فی الحال تو وکالت کی حد تک کم کر رہے ہیں, لیگل سارے ان کے معاملات دیکھ رہے ہیں. فیوچر میں خان صاحب کہیں گے کہ آپ کو پولیٹکس میں لے کے آنا ہے, جیسے وہ کہیں گے ہم تو اس حساب سے چلتے ہیں, کوئی اپنی خواہش نہیں. مرشد مانا ہوا ہے, لوگوں نے مرشد مانا ہوا ہے. ہاں مرشد, بالکل بالکل مرشد ہیں جی. اچھا, بالکل
ٹھیک ہے, مطلب مرشد نے جو قید تھا وہ قید تھا, جو انہوں نے کہا ڈیفینیٹلی ہم ان کو فالو کرتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر ہم امپلیمنٹ کر دیں. اتنی زیادہ مصروفیات میں ذاتی خواہشات, ذاتی معاملات مس ہو جاتے ہوں گے, کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ذاتی بڑے معاملات, مجھے گھر سے کالز آتی رہتی ہیں, ٹائم نہیں ملتا. اور ایک اور چیز بھی مس کہ مطلب ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی اسی وجہ سے, اور وہ ٹائم اتنا زیادہ انگیج ہوتا ہے. اب میں ادھر بیٹھا ہوں, درمیان میں اور کالز آ رہی ہیں, شاہ فرمان کر رہے ہیں اور کر رہے ہیں لوگ, تو اس سے نکلنا ہے. تو پھر اگلا ٹاسک کیا, اب صبح کے حوالے سے کیا کرنا ہے, پروگرام والوں نے کہا ہوا کہ آپ جوائن کریں, تو اتنی زیادہ لائف ہوگی کہ وہ اپنی لائف ختم ہو چکی ہے. شادی کی آفرز تو آتی ہوں گی, اپنی لائف ختم کر کے اگر وہ رات دن لوگوں کے لیے بھاگ کے اس کے اندر جتنا ہم حصہ ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے, اور پھر لوگ کریٹیسائز کریں کہ یہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, تو ہمیں تو ٹی وی کے لیے تو نہیں پی ٹی آئی کو ہم نے جوائن کیا. صحیح نہیں, شادی کے لیے آفرز تو آتی ہوں گی. ہاں بھائی نعیم حیدر پنجو تھا, اب تو اسٹیٹس بھی ہے, مشہور بھی ہو گئے ہیں, فون آتے ہیں, وہ رشتے کروانے والوں کے فون آتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی کو فون کر لو, بھائی جو ہے وہ آگے بات کو نہیں بڑھاتا, معاملہ وہیں لٹکا ہوا ہے. لڑکیاں آفر خود بھی کرتی ہوں گی آج کل تو ماشاءاللہ سے. لڑکیاں میسج مجھے کرتی ہیں لیکن میں بلاک کر دیتا ہوں, جدھر سے بھی میسج آتا ہے ڈائریکٹ, کوئی پتہ نہیں ہے نا کہ کون کدھر سے کر رہے ہیں. ہاں وہ کیا بولتے ہیں, ہنی ٹریپ بھی ہو سکتا ہے. چلیں جی, بیسٹ آف لک سر, خوش رہیں, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ معلومات ناظرین آپ نے شاید بہت کم سنی ہوں گی. نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہمارے آج کے خصوصی مہمان تھے. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.